اللہ کی نعمت رحمت ہے ہم پر، یہ عنایت برکت ہے ہم کو ہے ملا تجھ جیسا چمن، ہم کو ہے ملا تجھ جیسا چمن، دل تجھ پہ فدا اے ہند وطن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام دیش واسیوں کو 15 اگست بہت بہت مبارک ہو، تمام ہندوستانیوں کو 15 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ آج یوم آزادی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1947 15 اگست کو ہمیں ملک ہندوستان میں آزادی عطا فرمائی۔ جی ہاں، غیروں سے آزادی عطا فرمائی، انگریزوں سے آزادی عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے اتنا خوبصورت ترین دن ہمیں عطا فرمایا کہ غلامی سے آزادی کی طرف ہم جانے میں کامیاب ہوئے۔ آج اظہار تشکر کے لیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اور ایک جشن منانے کے لیے ایف جی این چینل پر یہ سلسلہ ہم لے کر آئے ہیں۔ آزادی ایک نعمت ہے۔ کیا ہے آزادی؟ انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ ملک ہندوستان سے محبت کا اظہار بھی کریں گے۔ ہم اپنے ملک عزیز ہندوستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم ڈسکشن کریں گے، ترانے بھی پڑھے جائیں گے اور ہندوستان کی خوبصورتیاں بیان بھی کی جائیں گی۔ کیوں نہ ہم بیان کریں، چونکہ ہماری آن، ہماری جان، ہماری پہچان، ہماری شان میرا ہندوستان، الحمدللہ۔ اور ہم یہ ترانہ 15 اگست ہی کے دن نہیں بلکہ پورے سال ہی گنگناتے رہتے ہیں۔ میرا دل میری جان میرا ہندوستان، میرا دل میری جان میرا میری آنکھوں کا تارا گئے ہندوستان، یہ وطن کتنا پیارا ہے ہندوستان۔ میری آنکھوں کا تارا گئے ہندوستان، یہ وطن کتنا پیارا ہے ہندوستان۔ آزاد چڑیوں کا ایک آشیاں، آزاد چڑیوں کا ایک آشیاں، تجھ پہ دل میں نوارا ہے ہندوستان۔ میرا دل میری جان میرا ہندوستان، میرا دل میری جان میرا ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن ہمیں اپنے ملک عزیز ہندوستان میں مزید جو ہے وہ برکتوں والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک عزیز ہندوستان کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ یوم آزادی جو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یقیناً جب بھی کوئی نعمت ملا کرتی ہے ایف جی این چینل کے ناظرین تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اصول بھی یہی ہے، قاعدہ میں یہی ہے کہ جو نعمتوں کا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے، اس میں ترقی عطا فرماتا ہے، اس میں کثرت عطا فرماتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں فرمایا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا،
مسلمانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرم یہ کیا، امتوں میں بھی اللہ پاک نے ایک کرم یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں مبعوث فرمایا۔ ہمارے پاس ہمارے خواجہ بھی ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ملک ہندوستان میں اکابر اولیاء کرام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ہے کہ مسلمان، ایمان والا، حضور کا امتی، یہ سب نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ہندوستانی بنایا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ ہندوستان یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ملکوں سے ہمارے لیے اللہ پاک کی رحمت ہے کہ بہتر ہیں۔ یہ کیوں بہتر ہے؟ یہ صرف باتوں میں نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے اور آپ کو بتانے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے گیسٹ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے ماشاءاللہ، نعت خواں تو ساتھ میں ہی۔ میں گزارش کروں گا مولانا اعظم مدنی صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیے اور ہمارے ایک صوفے کی آپ زینت بنیے، کرسی کی زینت بنیے ماشاءاللہ۔ یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعظم مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے مظفر بھائی بھی آج ہمیں جوائن کریں گے۔ مظفر بھائی کو بھی عرض کروں گا کہ تشریف لائیے۔ مظفر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو مظفر بھائی کو بھی۔ آپ کو بھی مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک شاد رکھیں، آباد رکھیں۔ نعت خوانوں کو بھی یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ آج چہروں پر ایک سی مسکان ہے اور دل میں جو ہے وہ خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں، اور کیوں نہ دوڑیں کہ آج یوم آزادی ہے۔ بزرگوں کی، جی ہاں، قربانیوں کے بعد، لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ملک ہندوستان میں آج ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے ان بزرگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، ان بزرگوں کو بھی یاد کرنا ہے کہ جن کی بدولت الحمدللہ ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ یہ ملک ہندوستان ایسا نہیں تھا کہ وہ چند افراد نے رات میں خواب دیکھا اور صبح میں تعبیر کی صورت میں ملک ہندوستان آزاد ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ ایسا نہیں ہوا ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی، ایک طویل عرصے تک قربانیاں دی ہے، اس کے بعد ملک ہندوستان ہمیں ملا ہے۔ وہ دہلی کی گلیوں میں لٹکے ہوئے جو کٹے ہوئے سر تھے، وہ کٹے ہوئے سروں کے لٹکنے کے بعد ہمیں یہ قربانیاں ملی ہیں۔ وہ کالے پانی کا جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک عذاب کی صورت میں اور ایک جناب یہ سزا کی صورت میں جو غیروں کی طرف سے دیا جاتا رہا، ان قربانیوں کے بعد اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دینے کے بعد الحمدللہ ہمیں یہ یوم آزادی ملی ہے۔ تو صرف دن ہی نہیں منانا ہے، صرف ترانے ہی نہیں آلاپنا ہے، بلکہ انشاءاللہ الکریم ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو آئیے ہم ایک کلام بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی بھی کریں گے۔ یقیناً الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی ہمیں ساری نعمتیں ملا کرتی ہیں۔ جی ہاں، جو بھی ہمیں ملا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملا ہے۔ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں، یہ عزتیں، یہ شرافتیں، یہ رفعتیں جو بھی ملی ہیں حضور کے صدقے ملی ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم اس یوم آزادی کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں انشاءاللہ ہم ایک کلام پڑھیں گے، ایک نعت پاک گنگنائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ وہ والی جو نعت ہے نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اس کے چند اشعار ہو جائیں تو کلام رضا سے ہی انشاءاللہ ہم آغاز کر لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے جانے جا تجلا کروں تجھے ہے جانے تجلا کروں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سما کروں شہا مجرم ہوں اپنے عفو کا سما کروں شہا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تو وصف تناگی سے گئے بری تیرے تو وصف تناگی سے گئے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا کہہ کے میں کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا کہہ کے میں کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا زیبا تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ناظرین کرام جو ہمارے ساتھ جوائن ہے اس وقت یوٹیوب پر ہیں یا اس کے علاوہ کیبل کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ اس یوم آزادی کے موقع پر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، آپ بھی خوشیوں کا اظہار کیجیے اور آپ بھی مبارکبادیوں کے پیغامات چلائیے، ہم تک بھی پہنچائیے، انشاءاللہ الکریم ہم اس کو آن ایئر بھی کریں گے، ہم پلے بھی کریں گے۔ اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے آپ یوم آزادی منا رہے ہیں، آج آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ میں کس طرح آپ آج کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ ضرور ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیے۔ اچھا، آپ کچھ ترانے وغیرہ اگر گنگنا رہے ہیں، سبحان اللہ، آج تو پورے ملک ہندوستان میں لاکھوں زبانوں پر ہندوستان کے ترانے ہوں گے، ہندوستان کی خوبیاں یہ بیان ہو رہی ہوں گی بطور نظم، تو آج آپ ہمیں بھی ریکارڈ کر کے بھیجیے۔ جو بچے مجھے سن رہے ہیں، جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، وہ بھی چاہیں تو ہمیں وائس بھیج سکتے ہیں۔ اسکرین پر جو نمبر ہے، آپ یہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے اپنی وائس بھیجنے کی ترکیب فرمائیے۔ الحمدللہ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ اللہ پاک کا شکر ہے، ایک مرتبہ پھر ہم شکر ادا کریں گے اور پروگرام کے آخر تک ہم شکر ادا کرتے ہی رہیں گے، کیونکہ یہ آزادی کا جو دن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، جو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے جو بزرگوں کی گزری ہیں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں جو ہمیں ملک ہندوستان کی آزادی کا دن ملا ہے، یہ اللہ پاک کی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن اگر میں بات کروں ملک ہندوستان کی خوبیوں پر، تو سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اس زمین پر، اس دنیا پر جب بھیجا، اور یہ اس میں حکمت تھی کہ انسانوں کی ایک پوری بستی بسانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمین کا انتخاب فرمایا وہ ملک ہندوستان تھا، الحمدللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا انتخاب بھی دیکھیں تو سبحان اللہ، میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے جہاں بھیجا ہے وہ سرزمین بھی ملک ہندوستان تھی۔ یعنی اس کی خوبیوں کا کیا کہنا کہ صرف ایسی ہی نہیں کہ ہندوستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں یا اہل ہندوستان کے نزدیک ہی اس کی خوبیاں ہیں، اس کی برکتیں ہیں یا اس زمین کی عظمت ہے، بلکہ دین اسلام کے نزدیک بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی ایک ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اللہ کے رحمت سے بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ جس سے ملک ہندوستان سے مزید محبت میں ہمارے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ میں اعظم بھائی کی طرف بڑھوں گا، اعظم بھائی کیا فرمائیں گے آج کے دن کے متعلق، اور کیا فرمائیں گے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کی اس یوم آزادی کو، اور بالخصوص یہ ہے کہ ملک ہندوستان کے بارے میں احادیث میں اور بزرگوں کے اقوال میں اس طرح کی جو بشارتیں ہیں، جو مواد ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ندیم بھائی، سب سے پہلے تو یہی کہ یہ جو جشن ہے، یہ جو پرکیف جو ہے وہ لمحات ہیں، یہ الحمدللہ دیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسلام میں بھی اور مسلمان بھی بہت اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مذاہبوں میں تفریق نہیں کی جاتی، ہر ہندوستانی اس کو منا رہا ہوتا ہے، جشن جو ہے وہ آزادی، یوم آزادی منا رہا ہوتا ہے۔ اور کہنے والے تو پہلے ہی کہہ کے چلے گئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، پروت وہ سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسوا ہمارا۔ تو ہندوستان جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا ملک ہے، ملک پیارا ملک ہے، عزیز ملک ہے، اور اس کے ذکر آپ نے جیسے بات کی نا کہ روایتوں کے اندر، احادیث کے اندر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم احادیث پڑھتے ہیں، روایتیں پڑھتے ہیں، تو بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں جس کے اندر بِأَرْضِ الْہِند، ان الفاظوں کے ذریعے اس کا ذکر ملتا ہے۔ میں کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور کتاب الدر المنصور میں فرماتے ہیں کہ امام ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہتر دو وادیاں ہیں، ایک وادی وادی مکہ ہے، اور دوسری وادی وادی آدم ہے، یعنی زمین ہند ہے۔ وادی آدم بھی اس کو کہا جاتا ہے، زمین ہند بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایسا کہا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہند کے اندر آپ نے جو ہے وہ قدم رکھا اور ہند کے اندر تشریف لائے۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ ہندوستان ایک وسیع و عریض جو ہے وہ مانا جاتا تھا، اب تو کئی حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے، کئی سارے ملک جو ہے وہ اس کے بن گئے ہیں، لیکن اس وقت
کے حساب سے جو ہندوستان کی سرزمین تھی وہ ایک وسیع و عریض سرزمین تھی، اور جس خطے میں یا جس حصے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اس کو بھی اس وقت ہند ہی کہا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے اور آپ نے ہندوستان کی سرزمین کو مشرف کیا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ سیجان اور حیجان اور فرات اور دریائے نیل یہ جنتی نہروں میں سے نہر ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر اگر آپ پڑھتے ہیں تو تفسیر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہر فرات یہ کوفہ کا دریا ہے، اور دریائے نیل یہ مصر کا دریا ہے، سحون یہ جو ہے وہ ہندوستان کا دریا ہے، اور جیہون یہ ایک بلخ کا دریا ہے۔ تو ہندوستان کے دریاؤں کا اور ہندوستان کا ذکر بھی احادیث میں اور روایتوں کے اندر ہمیں یوں ملتا ہے۔ اور ہندوستان کی اگر خصوصیت کی بات کی جائے تو مجموعی طور پہ بہت ساری خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ مختصر سی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت ساری سنیں گے اعظم بھائی، آج تو دن ہے اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہے وہ تھوڑا بہت اگر ٹائم آگے پیچھے بھی ہوگا نا تو آج تو آزادی کا دن ہے، آج تو اس میں بھی تھوڑی سی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بلکہ بولتے نا کہ دل تو یہ ہے کہ ہم اتنی خوبیاں ہیں ملک ہندوستان کی، اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر ہم 12 گھنٹے کی بھی ٹرانسمیشن کریں نا تو شاید ہم کچھ بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اتنے شہر ہیں، اتنی سٹیز ہیں، پھر اتنے مقامات ہیں، ٹھیک ہے، لوگ الحمدللہ زبانوں کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، جو کلچر ہے اس کی اپنی ایک جو ہے وہ خوبصورتی ہے، لوگوں کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، لوگوں کے جو کاروبار ہے، جو ہندوستان کی جو زرخیز زمین ہے اس کی اتنی سمجھے کہ خوبصورتیاں ہیں، اتنی اس میں اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ایک ایک موضوع کو بھی لیں تو گھنٹوں گھنٹوں اس پہ کلام کر سکتے ہیں، چونکہ الحمدللہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان ہے ہی ایسا، ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، اور ہم یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا دل میری جان میرا ہندوستان، میرا دل میری جان میرا ہندوستان، میرا دل میری جان میرا ہندوستان، میری آنکھوں کا تارا ہے ہندوستان، یہ وطن کتنا پیارا ہے ہندوستان، میری آنکھوں کا تارا ہے ہندوستان، یہ وطن کتنا پیارا ہے ہندوستان، تو ہے آزاد چڑیوں کا ایک آشیاں، تجھ پہ دل میں نے وارا ہے ہندوستان، میرا دل میری جان میرا ہندوستان، میرا دل میری جان میرا ہندوستان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ندیم بھائی، تو روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان ہی میں سب سے پہلے اذان بھی دی گئی، تابوت کا جو ہے وہ ہندوستان میں نزول ہوا، اور اسی ملک میں حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت بھی اس کو ہند کہا جاتا تھا۔ تو ہندوستان میں بہت ساری خصوصیات ہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تب بھی بہت ساری خصوصیات ہمیں سامنے آتی ہیں، اور صحیح بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا، ہمیں حاجی شبیر بھائی بھی ماشاءاللہ جوائن کرنے والے ہیں، گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیے حضور، ویلکم ہے آپ کا، آپ کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یوم آزادی بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک، منظم صاحب کو مبارک، ماشاءاللہ مظفر بھائی کو مبارک، الطاف کو مبارک، ماشاءاللہ، شعیب کو مبارک، اور پورے ہندوستان کو مبارک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پوری دنیا میں جہاں بسے ہوئے ہندوستانی سب کو مبارک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہندوستانی جہاں ہو وہ ہندوستانی رہتا ہے۔ یوم آزادی نہیں، یوم فخر بھی کیسے دیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، یوم فخر ہے، یوم آزادی ہے، یوم اظہار تشکر ہے، آپ جتنے خوشیوں بھرے نام دینا چاہیں آج دے لیں، کیونکہ ہندوستان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ مظفر
مظفر بھائی، آزادی اور غلامی کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ تھا جو بلیک تھا، اب کیا ہے جو وائٹ ہے، اور کس طرح آپ آج یوم آزادی کو دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے عطا فرمائی۔ آزادی کی حقیقی قدر جو ہے، حقیقی اس کا احساس وہی کر سکتا ہے جو غلامی کے پیریڈ سے گزرا ہو۔ ایک غلام صرف انسانوں میں نہیں بلکہ اگر جانور اور پرندوں کو بھی قید رکھا جائے جی تو وہ بھی جس کیفیت سے گزرتے ہیں، اور آزادی جتنی عزیز ہوتی ہے ان کو، تو ان کے جذبات سے، ان کے محسوسات سے نا اس بات کا پتہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک پرندے کو بھی اگر قید کر دیا جائے پنجرے کے اندر، تو اردو میں اسکول کے زمانے میں مطلب ایک پرندے کی فریاد پر ایک نظم تھی، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ میرا آشیانہ، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ ایک پرندہ بھی جو ہے پنجرے کے اندر، اس کی آزادی اگر متاثر ہو گئی تو وہ وہاں گھٹ رہا ہے، تو اگر انسانوں کی آزادی کو کوئی سلب کر لے کہیں پریشر میں ڈال کر، یا بعض لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے، وطن بدر کر دیا جاتا ہے، الگ الگ انداز سے لوگوں کی آزادی، کچھ لوگوں کی اظہار خیال کی آزادی ختم کر دی جاتی ہے کہ کچھ بول نہیں سکتے، ان کی کیفیت بھی بتائی شاعر نے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے۔ تو اظہار خیال سے، آنے جانے سے، جو بندہ ایک دنیا میں پیدا ہوا ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ریسٹرکشن ایسے لگا دیے جائیں جو ظالمانہ ہو، اس کو قید کر دیا جائے، اس کو کسی کا پابند کر دیا جائے، غلام بنا دیا جائے، تو ان ساری چیزوں کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے آزادی۔ یہ کیفیات سے نکلنے کا نام آزادی ہے۔ یہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سے آج جو ہمیں آزادی حاصل ہوئی، یا انگریزوں کی 200 سالہ جبریہ حکومت اور ہندوستان کو جو غلام بنا کے رکھا تھا، وہ 1947 میں 15 اگست کے دن کہ انگریز اس ملک سے چلے گئے اور ان کا جو تسلط تھا وہ ختم ہو گیا، اور بڑی کوششوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد یہ آزادی نصیب ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ فرمائیں کہ اصولوں سے اور خیالات سے چیزوں پہ پابندیاں لگا دینا لوگوں پہ، تو اگر انگریزی سلطنت جب یہاں پہ تھی، جب حکومت تھی، اس دور کی اگر ہم بات کریں اور اس کا مطالعہ کریں، تو ایسے سے رولز ریگولیشن سامنے آتے ہیں، ایسی پابندیاں ان لوگوں نے لگا رکھی تھی کہ آپ خاص کر یہ دیکھیں مدارس اور جامعات اور اسلامی نظام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس وقت انگریزوں کی حکومت تھی تو ان کا یہ ایک فرمان جاری ہوا تھا کہ ان کے جو مدارس ہیں ان کے اندر جو نصاب پڑھایا جائے گا وہ ہمارا تیار شدہ ہوگا، ہمارا تیار شدہ نصاب ہوگا، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ساری چیزوں کے اندر انگریزوں سے پاس کیا ہوا تعلیم اور ایجوکیشن پر بھی قبضہ اور قبضہ وغیرہ تھا۔ اور خاص کر اگر دیکھیں مذاہب کی بات، تو مذاہبوں کے اندر ایسی ایسی چیز پر حملے کیے گئے کہ جو مذاہبوں کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے تھے، جیسے مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ ختنہ نہیں کرا سکتے، یا مسلمانوں کی عورتوں سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ بے پردہ رہیں گی، کوئی باپردہ جو ہے وہ باہر نہیں نکلیں گی۔ اس طریقے کے رولز ریگولیشنز نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس سے انسان جو ہے نا وہ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے جو ہے وہ پھر جائے اور دوسرے کے جو ہے مذاہب وغیرہ کے اندر جو ہے وہ عمل دخل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یعنی سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا مین پوائنٹ کیا گیا تو جو ہے وہ لوگوں کی آزادیوں کے اندر وہ ان کے مذاہبوں کو ٹون کیا گیا، اور ان پر جو ظلم و ستم کیا گیا اس کی تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ بہت سارے علماء اکرام نے اپنا جو ہے وہ خون، یعنی یہ غلامی یوں سمجھیے کہ صرف ایسی نہیں تھی کہ جسمانی ایک آزادی ہے کہ کسی کام میں لگا دیا، یا صرف انکم جو ہے وہ صرف آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو بزنس ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے کہ اگر آپ کو کچھ دنیاوی طور پہ مال چاہیے تو صرف وہ ہم سے ملے گا، نہیں، بلکہ مذہبی بھی ایک پابندیاں لگائی گئیں، اور شاعروں پر بھی جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، جو بنیادیں تھی، جو چیزیں تھیں۔ دیکھیں نا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ جو کسان رہا کرتے تھے، ان کے اناج میں،
ان کی جو پیداوار ہے اس کے اندر یوں پابندیاں لگائی گئیں کہ ہمارے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے، بیچیں گے تو پھر ہم ہی کو بیچیں گے، کسی دوسرے ملک کو نہیں بیچ سکتے، کسی اور کو نہیں بیچ سکتے، آپ ہم کو بیچیں گے ہم آگے تجارت کریں گے، اس طریقے کی پابندیاں تھیں اور انسان کھل کے نہیں جی پاتا تھا۔ پھر وہی ہے کہ ان لوگوں میں جب مجبوراً آ کر ہمیں بیچا جائے گا، پھر یہ ہم ان کو جو ہے اپنے ریٹوں کے حساب سے جو ہے وہ اناج اور اس طریقے کی کئی چیزیں دیں گے۔ سسٹمز جو تھے نا اعظم بھائی، بیسیکلی اس کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا نا وہ غلامی تھا۔ دیکھیں کچھ اصول اور کچھ رولز ہوتے ہیں جو اب یعنی ہر حکومت کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کا جو ایک سینیریو تھا، ایک تناظر تھا، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ وہاں مقصد غلامی تھا، وہاں مقصد تھا کنٹرول کرنا، اور غلامی ہی کے نام پر یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ آج اگر ہمیں آزاد رکھ کے ہماری حفاظت کے لیے اور ہماری سیفٹی کے لیے اگر کچھ قوانین دیے جاتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے دیے جاتے ہیں تو یہ غلامی نہیں ہے، اس کو غلامی نہیں سمجھنا، یہ تو آزادی ہی ہے۔ اس میں ہماری اور ہمارے ملک ہندوستان کی الحمدللہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس میں برکت ہی ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں عروج ہی ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم کلام کریں گے کہ یہ اتنی غلامی کے بعد میں یہ ملک ہندوستان ہمیں نصیب ہوا ہے، یعنی آزادی ہمیں اس ملک ہندوستان میں نصیب ہوئی ہے، تو اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی چیزیں کیا ہیں۔ میں چند گفتگو جو ہے وہ پہلے ابتدائی گفتگو حاجی شبیر بھائی سے بھی لینا چاہوں گا۔ حضرت آج یوم آزادی ہے، کس طرح آپ آزادی کے دن کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح آپ اظہار تشکر کریں گے اپنے چند جملوں کے ساتھ؟ پھر ترانے بھی آپ لوگ تیار رکھیں، آج تو آپ کا بھی مائک اٹھانے کا دن ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ گنگناتے رہیں۔ وہ مشہور اپنے جملہ سنا میں نے کہ غلامی کے 100 سال سے آزادی کا ایک دن بہتر ہے۔ جی تو قید و بند یعنی دکھتی بات ہے کہ انسانی فطرت میں وہ رکھی نہیں گئی۔ ہاں، یعنی آپ اسکول ہے تو اس کا بھی ٹائمنگ ہے، کالج ہے اس کا بھی ٹائمنگ ہے، آپ کی ڈیوٹیز ہے تو اس کا بھی ٹائمنگ ہے۔ یعنی دکھتی بات ہے کہ یہ ٹائم کے بعد آپ آزاد ہو گئے، یہ ٹائم تک آپ باؤنڈ ہے۔ تو کسی بھی یعنی آج پوری دنیا جو چل رہی ہے وہ آزادی کے بیس پہ چل رہی ہے، بلکہ فریڈم آف اسپیچ دی گئی ہے، فریڈم آف رائٹنگ دی گئی ہے، فریڈم آف تھاٹس دی گئی ہے، جی ہر طرح کی آزادی دی گئی ہے۔ تو آپ آج آزادی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ کو وہ جو ہوا وہ اگر صحیح ہوا تو پھر آج غلط ہو رہا ہے، اور اگر آج صحیح ہے تو جو ہوا وہ غلط تھا۔ تو یعنی انسان جو ہے وہ غلطیوں کے دور سے گزرا ہے، زمانے سے گزرا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی کی تھی انگریزوں نے کہ یعنی ہندوستان جو اتنا پیارا ملک تھا، اتنا عزیز ترین ملک تھا، جہاں کی یعنی آپ دنیا میں گھوم لیں تو آپ کو لگے گا کہ ہندوستان کی پیپلز کچھ الگ ہی مزاج کے ہیں۔ سونے کی چڑیاں اس کو کہا گیا نا، یعنی ان کے بولنے کا انداز، ان کو ملنے کا انداز، ان کا پیار کا انداز، وہاں پہنچے جس اسٹیٹ میں جائے، جس آپ شہر میں جائے، جس گاؤں میں جائے، جس ایک الگ رنگ ہے، ایک الگ بو ہے، الگ ہی کیفیت ہوتی تھی۔ جی نعت خواہ بھی مائک اٹھائیں اور شروع ہو جائیں، انشاءاللہ ترانے بھی چلتے رہیں گے اور ہماری گفتگو بھی چلتی رہیں گی۔ جی یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، اس کے لیے گر وقت پڑا تو دے دیں گے غم جان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کے دیوانے دیں گے اپنے وطن پہ جان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، فضل خدا اور فیض نبی سے قلعہ شرک اکھاڑا تھا، آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا، فضل خدا اور فیض نبی سے قلعہ شرک اکھاڑا تھا، آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا، ہند کی دھرتی پر جتنے بھی دین کے دشمن رہتے تھے، اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا، اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا، جس نے بھی دیکھا آپ کو خواجہ لے آیا
ایمان یہ خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا گئے یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا گئے یہیں پہ حاجی علی و حاجی ملنگ و مخدوم مانگم وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ گئے وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ گئے ان سب کی عظمت پہ کروں میں تن من دھن قربان یہ خواجہ کا ہندوستان میرے ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان یہیں پہ آلہ حضرت بھی گئے حضرت بھی گئے حضرت بھی گئے یہیں پہ آلہ حضرت بھی گئے اور یہیں ماہر ہرا گئے عبد واحد کا اہل سنت پر آج بھی پہرا گئے حامد و ابراہیم و رضا وہ ریگانے ملت بھی گئے نوری میاں کی نوری کرن سے روشن سب کا چہرہ گئے نوری میاں کی نوری کرن سے روشن سب کا چہرہ گئے مفتی کے اعظم کا گھر ایک سنی پر گئے احسان یہ گئے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان ساری جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا ساری جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا وہ سنسری ہمارا وہ پاس باغ ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا چوٹی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن جن کے دم سے رش کے جگہ ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جگہ سے اچھا سبحان اللہ
ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے ایف جی این چینل کے ناظرین، جو ملک ہندوستان میں ہم کو آزادی ملی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے تذکرہ کیا اور ابتدا ہی میں نے عرض کیا کہ آزادی ہی نہیں بلکہ اس آزادی کے پیچھے ہمارے جو بزرگوں کا کردار رہا ہے، جو علماء اہل سنت کا کردار رہا ہے، وہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ یقیناً کئی مذاہب کے لوگ اس میں موجود تھے، لیکن بالخصوص جو علماء کا اس میں کردار رہا ہے، علماء اہل سنت کا کردار رہا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو بھی یہاں پر ہائی لائٹ کریں گے، ان کے متعلق بھی بیان کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں مظفر بھائی، کیا فرماتے ہیں اعظم بھائی؟ جی مظفر بھائی۔ جی بالکل، یوم آزادی میں چونکہ ایک بڑی تعداد الحمدللہ اس وطن میں مسلمانوں کی ہے، تو مسلمانوں کی جو نمائندگی کرنے والے تھے، مسلمانوں کی جو قیادت کرنے والے تھے، وہ انگریزوں کے اس ظلم و جبر کے خلاف کیسے آواز نہیں اٹھاتے کہ آپ نے سنا مذہبی بھی کس انداز سے ان کی طرف سے جو ہے طرح طرح کی غلامی کا انداز اپنایا جا رہا تھا، بلکہ انسانیت سوز جو ہے برتاؤ ان کی طرف سے، یعنی گورے اور کالے کی تفریق جو ہے نا، یہ انگریزوں کی طرف سے جاری تھی کہ یہ ان کے جو حکمراں طبقہ وہ بھی اور ان کی عوام بھی بالکل یہاں کے رہنے والوں سے، ہندوستانیوں سے نفرت کرتے تھے۔ جی، ان کو بس یہ کالے لوگ ہیں، ان کا مقصد غلامی ہے۔ کہیں ان کی خاص جو جگہ تھی وہاں پر انڈینز کا داخلہ ممنوع تھا کہ جانور تو آ سکتے ہیں، کتا تو اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن انڈین کوئی ہندوستانی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا انداز، پھر مذہبی جو معاملات ہے اس میں بے چینی کا پیدا کرنا، تاریخ میں جو ہے کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں۔ تو علماء نے اس چیز کے خلاف جو ہے سب سے پہلے آواز بلند کی فتاووں کے ذریعے، اور ان کو یہ جو 1857 کی پہلی جو جنگ آزادی ہوئی، جس کو غدر کا نام دیا گیا ہے، تو اس وقت اور اس سے پہلے سے علماء جو ہے بڑے نام اس کے اندر آتے ہیں کہ مفتی عنایت احمد، جی، یہ ان کا ایک نام آتا ہے کہ انہوں نے ایک عملی طور پر اس میں حصہ لیا، جہاں جہاں صرف فتاووں کے ذریعے نہیں بلکہ قیادت کرتے ہوئے، لوگوں کو جمع کرتے ہوئے، مسلمانوں نے کئی ایسے علماء تھے جنہوں نے جو کچھ ہو سکا ان کے خلاف کرنے کا، مسلمانوں کو جمع کر کے اور اجتماعی طور پر ان کے خلاف جو ہے علم بغاوت اٹھاتے ہوئے، ان کو پتا تھا کہ انجام جو ہے بڑا خطرناک ہوگا، لیکن انجام کی پرواہ نہیں کی۔ بلکہ بعض ایسے علماء تھے جنہوں نے ایک کلام جو لکھا، مولانا کفایت حسین کافی ان کا نام آتا ہے، جنہوں نے یہ کلام بھی لکھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ تو ان پر تو اتنے پریشر ڈالے گئے انگریزوں کی طرف سے۔ یہ پیغام بھی پھانسی پہ لٹکا جی اس وقت آپ نے دیا ہے، قوم کو جاتے جاتے دنیا سے جاتے جاتے دیا اپنے پیغام، یہاں تک کہ جلتی ہوئی استری سی پریس سے جو ہے نا آپ کے بدن کو جو داغا گیا، زخم دیے گئے، جلایا گیا، اور ان زخموں پر نمک چھڑکا گیا، کسی طریقے سے باز رکھنے کی کوشش ہوئی۔ اچھا، یہ انگریز یہ بھی جانتے تھے کہ جو ان کے جو بڑے لیڈر ہیں نا، ان کو پریشر کر کے اپنے سے جو مخالفت جو ہے ان کی ختم کرا دی جائے، لیکن ان کو مارا نہ جائے۔ ان کو مارا جائے گا تو بہت بڑا جو ریئیکشن ہوگا۔ ان کی زندگی میں بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ بعضوں کو کالا پانی جو ہے علماء کو بھیجا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر آتا ہے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی عملی طور پر، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کے دادا مولوی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بریلی شریف میں پیش تھے، سبحان اللہ، مالی طور پر لوگوں کی امداد کرنے میں، اور انگریزوں کے خلاف اور مجاہدین آزادی جو بھی تھے ان کی مدد کرنے میں۔ یہ بالکل عملی طور پر ہمارے علماء نے حصہ لیا، پھانسی پر چڑھے، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، یہاں تک کہ کالا پانی میں، انڈومان نکوبار میں، جزائر پر بھیجا گیا، کسی کو کہیں بھیجا گیا، بہت صعوبتیں علماء نے برداشت کی۔ لیکن ان کا پیغام کیا تھا کہ صلیب و دار پہ رکھتے چلو
سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے، اور چمن پہ بجلی گرانے والوں، چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے، جلیں گے مل کر جب آشیانے تو دور تک روشنی رہے گی۔ یعنی ہماری قربانی بیکار نہیں جائے گی، پھانسی پر چڑھنا ہمارا بیکار نہیں جائے گا، ہمارا خون بیکار نہیں جائے گا، ایک نہ ایک دن اس ملک کو ضرور ان ظالموں سے نجات ملے گی، آزادی ملے گی۔ یہ پیغام دیتے ہوئے ہنستے ہنستے ہمارے علماء دنیا سے رخصت ہوئے، اور آخر کار ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آگے چل کر ایک وقت ایسا آیا کہ الحمدللہ ہمیں قربانی حاصل ہوگی، ہمیں آزادی حاصل۔ علماء تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جن کے پیچھے پوری کی پوری قوم ہوتی ہے۔ کچھ علماء اکرام ایسے تھے جو باقاعدہ سپہ سالار بن کے سامنے آئے۔ علماء اہل سنت کی ایک لمبی لسٹ ہے، میں کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جیسے کہ کچھ کا تذکرہ ہوا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی ایک تاریخی جو ہے وہ اپنا اقدام جو ہے وہ آزادی کے اندر پیش کیا ہے۔ اور علامہ سید احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا لیاقت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی عنایت کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا گیا اور اپنے کلام لکھا، مفتی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا رضا علی خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے دادا جان تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا۔ اور انداز یوں تھا کہ مفتی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں کہ آپ پر انگریزوں کے خلاف، انگریزوں نے آپ کے اوپر اتنا ظلم و تشدد کیا کیونکہ آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اور اس فتوے کی اتباع میں ہزاروں مسلمان جو ہے وہ نکل گئے تھے، تو اس فتوے کی وجہ سے آپ پر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ آپ کی جائیداد ضبط کر لی گئی، آپ کا مال و اسباب جو ہے وہ چھین لیا گیا، تقریباً 3 لاکھ کی کتابیں تھیں آپ کی جو ضبط کر لی گئی تھیں۔ اور آج کے دور کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں 3 لاکھ کی قیمت تھی، اور آج کے دور کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 40 کروڑ کا مال جو ہے وہ آپ کا ضبط کر لیا گیا۔ یہ عالم دین ہے، مفتی صاحب ہے۔ اور ایک علامہ احمد شاہ مدارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو سپہ سالار بن کر انگریزوں کے خلاف سامنے آئے تھے، آپ کے پیچھے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ جنگ آزادی کے اندر جو ہے قوم نے حصہ لیا اور آپ نے حصہ لیا۔ تو علماء اہل سنت نے، علماء اکرام نے اس انداز میں کردار ادا کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک بلایا نہیں سبھی جا کا سکتا۔ خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، الحمدللہ سبھی کا خون شامل ہے، سبھی کی قربانیاں ہیں، علماء اہل سنت کی قربانیاں ہیں، اور آج ان کی بدولت یہ آزاد ملک ہمیں میسر آیا ہے۔ اللہ پاک ملک عزیز ہندوستان کو سلامت رکھیں، اس کو شریروں کے شر سے محفوظ فرمائیں، اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں، اور اللہ پاک اس کو سازشوں سے حفظ و امان میں رکھیں۔ بہت پیارا ہے ہمارا ملک ہندوستان، یہاں کی سرزمین بہت پیاری ہے۔ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں 15 اگست کو اللہ کی رحمت سے ہم اظہار محبت کرتے ہیں اپنے، 15 اگست رمضان کا مہینہ تھا جب جو آزاد ہو ہندوستان، غالباً شب قدر بھی تھی، جی غالباً مجھے جو یاد آ رہا وہ یہی تھا، یعنی ایک اتنے مقدس اور مبارک مہینے میں ماشاء اللہ کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اللہ پاک نے یہ آزادی بھی ماہ رمضان میں عطا فرمائی، شب قدر کو عطا فرمائی۔ اگر ایسا ہی ہے جو حاجی صاحب فرما رہے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا ہم شکر پھر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزادی کا یہ دن عطا فرمایا۔ لیکن یہ ایک دن صرف اظہار کرنا یا شکر ادا کرنا، یہ محبت کا اظہار کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ ملک ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے وہ آزاد رہیں، خیالات میں بھی، ہمارے اعمال کے ذریعے بھی لگے کہ آزادی ہی ہے، اور اس آزادی کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس محبت میں ہم کتنے سچے ہیں، ذرا اس کا بھی اسکین کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا جو ہے وہ جہاں پر بھی قدم رکھتی ہے نا تو وہاں کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور پورا کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے کہ تقاضے کیا ہیں، محبت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے، اور آپ کی اپنی دعوت اسلامی انڈیا کا کیا کردار ہے۔ یہ جو دعوت اسلامی انڈیا نے محبت کی ہے، الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے لوگ اللہ کی رحمت سے ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل انہوں نے جو کر کے بتایا، ملک ہندوستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ان کے جو اقدامات ہیں، ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، انشاءاللہ ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ کو ہم کنیکٹ کریں گے، اس ڈپارٹمنٹ کے جو ایچ او ڈی ہیں انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ میں حاجی شبیر صاحب کی طرف بڑھوں گا، حضور کیا فرمائیں گے ملک سے محبت کے تقاضوں میں آپ کن کن پوائنٹس کو شامل کرنا چاہیں گے؟ اصل میں ہم نے یعنی آزادی لی ہے انگریزوں سے، لیکن کسی صرف قوم سے ہم نے آزادی نہیں لی ہے، وہ جو ظلم و تشدد جو کر رہے تھے ہم نے ان تمام چیزوں سے آزادی لی ہے، جی ان کے خیالات سے بھی ہم نے آزادی لی،
ان کے انداز زندگی سے بھی ہم نے آزادی لی ہے. جی ان کی جو تھاٹس ہے اس سے بھی ہم نے آزادی لی ہے. وہ ظالم تھے, ہم نے ظلم سے آزادی لی. کیا بات ہے. وہ غاصب تھے, ہاں. ہم نے غاصبانہ زندگی سے آزادی لی ہے. وہ ظالم تھے, وہ تشدد کرنے والے تھے. یعنی جس انداز پہ آپ غور کریں امریکیوں نے جو کیا, اندازہ کیجئے کہ کس طرح ٹارچر کرنا, استری آئین چپکانا, اس پہ نمک ڈالنا, اللہ اکبر, اس طرح کا. یعنی اور تو اس پر ان کا ثابت اس طرح کا تو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہی نہیں ہے. یعنی جب قیدی قید ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا انداز دیا, سلوک فرمایا. حسن سلوک فرمایا. یعنی ایک قیدی کو باندھ دیا گیا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کیا گیا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیدی کو دیکھ کے رو پڑے. تو صحابہ نے اس کے آگے کوئی یعنی گستاخی, سرکار معاف فرمائے. فرمایا جو تم نے اس کو کس کے رسی سے باندھا ہے, اس سے اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا احساس مجھے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ذرا غور کیجئے کہ یعنی یہ آزادی تو یہ ہے کہ دلوں کی آزادی ہو, فکر کی آزادی ہو, خیالات کی آزادی ہو. کیا بات ہے. یعنی انسان ظلم سے آزاد ہو جائے, انسان بے حیائی سے آزاد ہو جائے, انسان برے عمل سے آزاد ہو جائے. صاحب بھی ماشاءاللہ صحیح فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ہے وہ آزادی چلے منا رہے, الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں, آزادی منا رہے, لیکن کچھ برائیوں سے ہم قید میں ہوتے ہیں, ہے نا. اسموکنگ کرنے والا بندہ اب ذرا یہی سوچے کہ ہمارے بزرگان دین نے اس دن کے لیے جو ہے وہ آزادی اپنی قربانیاں دی تھی, یا گٹکے کھائیں یا اسموکنگ کریں یا جو ہے وہ شراب نوشی کریں معاذ اللہ. اب ذرا سوچے تو کہ ہم کہاں یعنی کس انداز میں آزاد ہو رہے ہیں. اصل میں یہ جو ہے نا, جو اعظم بھائی آپ نے تذکرہ فرمایا نا کہ یہ کہ جو برے کام ہیں جس سے جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ایف جی چینل کے ناظرین, میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, جو نوجوان ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ملک ہندوستان کو آزاد جن علماء نے کروایا, انہوں نے اپنی جوانیاں لگائی ہیں. کہیں ایسے نہیں کہ سب جو ہے وہ 80 سال جو ہے وہ پلس تھے سارے کے سارے, کچھ ایسے بھی تھے. ان کے پیچھے جو نوجوانوں کا کارواں تھا, یہ نوجوانوں کا تھا. انہوں نے اپنی جوانی کو سلامت رکھا تو ملک ہندوستان آزاد ہوا. ارے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے علماء کو درختوں پہ لٹکا دیا تھا پھانسی کے ساتھ. اللہ کا کہ اگر تم یہ علم اٹھاؤ گے, یہ آواز اٹھاؤ گے, یہ کام کرنے جاؤ گے تو دیکھو یہ انجام کیا ہے. اللہ کا خیر والا معاملہ فرمائے. یہاں تک کہ ندیم بھائی, یہاں تک کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ جب علماء اکرام کو پوری صف باندھ کر کے لیٹا کر کے ان پر ہاتھی چلوا دیے گئے اس ہندوستان کی آزادی کے اندر. لیکن آج کا نوجوان مسلمان اللہ تھوڑا سا غور کرنا, میں وہی بتا رہا تھا کہ ناظرین کو کہ یہ جو نوجوانوں نے جو قربانیاں دی, اپنی جوانی اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی, انہوں نے آزادی کے لیے لگائی, کیونکہ وہ جوانیاں ان کی باقی تھی, مضبوط تھی. آج ہم اپنے ملک ہندوستان کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ ذرا ایک پیغام ہے, ایک سوال ہے. یہ آج ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے میں اپنے آپ سے کروں, آپ اپنے آپ سے کریں کہ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے میں اپنے ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں اپنے ملک کے لیے کتنا صاف صفائی کا خیال رکھ رہا ہوں, میں اپنے ملک کے لیے کس طرح ترقی کا سبب بن رہا ہوں, ایجوکیشن فیلڈ میں یا جناب سماجی طور پر میں کس کو اپنے ملک میں فائدہ پہنچا رہا ہوں. کسی بھی طرح بہت سارے فائدہ پہنچانے کے جو ہے وہ اسباب موجود ہیں, بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ملک ہندوستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. یا دوسرے اگر تناظر میں کہوں تو یہ ہے کہ اگر ترقی کا سبب نہیں بنے تو کم از کم تنزلی کا سبب نہ بنے, وہ کام اختیار نہ کریں کہ جس سے ملک ہندوستان کی زمین کو, ملک ہندوستان میں رہنے والوں کو تکلیف پہنچے یا کہیں نہ کہیں ترقی کا جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب بن رہا ہو. تو ایسے بہت سارے اسباب ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. اللہ کے رحمت سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ملک ہندوستان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, گرمیاں آ رہی ہیں تو وہ اپنا ریکارڈ توڑ رہی ہیں, بارشیں اپنا ریکارڈ توڑ رہی ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک گلوبل وارمنگ کا جو ایک معاملہ ہے, اور جو سلسلے ہمارے یہاں پر بڑھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ درختوں کو تیزی کے ساتھ میں ختم کیا جا رہا ہے, جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے, فیکٹریز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور جو سادھن ہیں یہ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں, اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے, جو چیزیں چاہیے وہ تو لگے گی ہیں, لیکن درخت بھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ درخت یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی ہے, ہماری لائف ہے, یہ ہمیں اچھا آکسیجن جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. ملک ہندوستان نے اس کمی کو محسوس کیا اور ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر کے شجرکاری کا جو ہے وہ ایک پلان شروع کیا. کئی سالوں سے ہم کر رہے ہیں. ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. جی
वीडियो प्ले उम्मीद करता हूँ कि इस 15 अगस्त से पहले आप सब लोग जो है एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी खिदमत अपने बच्चों की तरह करें। इंशाअल्लाह इंडिया ग्रीन होगा और क्लीन होगा। इंशाअल्लाह ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। 15 अगस्त मुबारक हो। वाह 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 वाह। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया, बड़ा प्यारा नारा है। ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया, ग्रीन भी रहे और क्लीन भी रहे। रिक्वेस्ट है कि मेरे मुल्क अजीज को आप जो है पूरी ज़मीन को डस्टबिन ना बनाएं। डस्टबिन जो है वो वही होता है जो एक प्लास्टिक का डब्बा होता है। रास्तों को जो है वो आप ख़राब ना करें। ऐसा नहीं है कि जो इन चीज़ों का ख्याल रखने वाले नहीं है, ऐसों की भी कमी नहीं है। इन चीज़ों की ख्याल रखने की वजह से ही ये सारी प्रॉपर्टियां बची हुई है जी। चल रही है। अगर ये ख्याल ना हो और सख्तियां ना हो तो ट्रेनों से पंखे गायब हो जाएगी जी हाँ, उसके ट्रेनें उसकी सीटें उखाड़ लेंगे जी। तो या तो मैं यही कह रहा हूँ यानी कि ये- हिंदुस्तानियों, ये 79th ईयर है, अभी भी हम नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? क्या 100 साल पे आपने नियत की कि जब 100 साल हो गए तब हम बदलेंगे? मैंने आज नियत की है कि यानी यार अपनी जिंदगी में अपनी बात कर रहा था, बात करते करते सुबह में ख्याल आ रहे थे कि यार अल्लाह ने ये नेमत का दिन दिया है, शुक्रान नेमत है। मैं तो कहूँगा कि आज जुमा का दिन भी है, सुभान अल्लाह, सईदुल अय्याम भी क्या है। बात है, अल्लाह की बारगाह में कुछ तस्बीह पढ़ के सजदा, एक सजदे शुक्र अदा कर दे, क्या बात, झुक जाएगी। अल्लाह तूने मुझे इंशाअल्लाह। यानी आज़ादी वाली जिंदगी अता इंशाअल्लाह। बल्कि तरगीब तो ये है कि 2 रकात नमाज जो है वो आप शुक्राने की ज़रूर अदा करें। अल्लाह पाक ने ये दिन अता किया है तो उसके शुक्र में हम उसकी इबादत करेंगे। यकीनन अल्लाह पाक ही है जिसने हमें ये अजीम दिन अता फरमाया है। 2-3 चीज़ें और हम आखिर में लेंगे, फिर इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं जो मुल्क हिंदुस्तान के लिए की जा सकती है कि हमारा अंदाज़ मुल्क के साथ क्या होना चाहिए। मैं अपनी एक बात ऐड करना चाहूँगा नदीम भाई कि आज हम एफजीएन से जी, इस 79 पे हर ईयर कोई ना कोई एक टास्क लेना चाहिए जी। ये टास्क होना चाहिए आज का दिन का कि ये पूरा साल हम अपने मुल्क को साफ रखेंगे। क्या बात है। कौन कौन नियत कर रहा है? इंशाअल्लाह मैं भी जनाब, नियत करता हूँ, मैं भी सब भी हम नियत सब ने करके नियत किए साफ हुए हैं रखेंगे। भाई। जो जनाब, स्टूडियो में कैमरामैन हमारे सब नियत कैमरामैन करें, सब साफ हैं, रखेंगे। अपना घर है वो टेक्नीशियन साफ साहब भी हैं। रखेंगे, स्टेज साफ रखेंगे, लिफ्ट साफ रखेंगे, ट्रेन में जाएंगे साफ रखेंगे, कोई चीज खा ली रैप करेंगे, स्टेशनों को में डालेंगे, यानी डस्टबिन में अंदाज डालेंगे। ऐसा हो जाए, साफ सफाई का अंदाज ऐसा हो जाए, हमारा मुल्क सुथरा नजर आ रहा है। सुथरा नजर आए, साफ सुथरा नजर आए। और अगर कोई यूं समझे कि गुजरे तो कहें कि यार क्या गलियां हैं। ये साफ सफाई में सिर्फ डिपार्टमेंट का किरदार नहीं है, हर हिंदुस्तानी का किरदार है, हर फर्द का किरदार है, हर बच्चे का किरदार है, हर बूढ़े का, हर जवान का किरदार है। बस मैं ये ख्याल रखूं कि मैं बाहर हर चीज को फेंकना दूं। टावर में रह रहे ऊपर से फेंक दिया, नीचे किसी पर गिरता हो तो गिरे, कहीं भी गिरता हो तो गिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले बल्कि ऐसे झगड़े जो है वो देखते रहते हैं सड़कों पे गुजरते हुए कि कचरों के पीछे से झगड़े हो रहे होते। तो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क हिंदुस्तान को साफ रखेंगे। दूसरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे मुल्क अजीज हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है वो है क्राइम से, चोरी है, डकैती है, धोखाबाजी है, इस तरह के जो फसादात हैं। प्लीज प्लीज इस पर जो है वो कुछ ना कुछ रोकथाम होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं गुफ्तगू करूँगा मेरे मुल्क हिंदुस्तान के उन लोगों से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जिनके पास अथॉरिटी है, जो ताकत रखते हैं, क़ुव्वत रखते हैं, कि ये जुल्म व बर्बरियत को रोक सकते हैं, इनके हाथ में कंट्रोल है, या कर सकते हैं, ये इक़दामात कर सकते हैं, ये तहरीक चला सकते हैं, ऐसे लोगों को काबू में कर सकते हैं। ऐसा हमें करना चाहिए। मुल्क हिंदुस्तान जो यूँ समझे कि क्राइम से बचेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। जितने क्राइम कम होंगे उतना मुल्क तरक्की करेगा। नशा आवर चीज़ें जितनी कम होंगी, इनकी प्रोडक्शन अल्लाह करे, हमारी ख्वाहिश तो है कि ये ख़त्म ही हो जाए। शराब ने क्या मुल्क को फ़ायदा दिया है? आपको एक फ़ायदा गिना दे, आप हिंदुस्तानी होने के नाते एक फ़ायदा गिना दे कि शराब ने मेरे मुल्क हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचाया है। आप कहेंगे कि जनाब चलें, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतनी बड़ी इनकम है और जनाब चल रहा है, तो यार खाना पेट भरने के लिए क्या बंदे दूसरे काम नहीं कर रहे? क्या इनकम सोर्स क्या और दुनिया में मौजूद नहीं है? आप कहेंगे कि जनाब शराब के जरिए मेरी इंडस्ट्री चलेंगी, या जनाब इतने इतने जो है वो सारे के सारे मामलात होंगे। ये शराब की वजह से किसी का शोहर जो है वो उसकी बीवी से छीन लिया जा रहा है, किसी की माँ से उसका बेटा छीन लिया जा रहा है, और आप कहेंगे कि जनाब मेरा घर चल रहा है, मेरी इंडस्ट्री चल रही है। ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नशा आवर चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन है, इस पर कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رشوت لے لے کر اور جناب وہ کھا پی کر جیب بھر کے جیب بھروا کر کے جو سارے کام چلا رہے ہوتے ہیں. ایسے اللہ کا ہمیں خوف کرنا چاہیے. میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں نا, چاہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا کہیں پر بھی ہو, میرا کلام مسلمانوں سے ہے. ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ رشوتوں کا لین دین کر کے اور ملک عزیز ہندوستان کو اس طرح کی کرمنل لوگوں سے بھر کر کے ان کو آزادی دے کر اگر آپ ملک ہندوستان کو نقصان پہنچائیں گے تو دنیا میں تو چلے نکل جائیں گے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اخروی طور پر بھی تو آپ کو جواب دینا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں کرائم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے بہت جد و جہد کرنی ہوگی. اس کے لیے سب کو ساتھ دینا ہوگا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ایک پروسیس ہے اس کے مطابق آگے بڑھانا چاہیے اور اس کی جو ہے وہ معافی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی صاحب, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کرائم کر رہے ہوتے تو بندہ اگر سوچے کہ چلو نا یار ختم کرو, چھوڑو, کیا ہے, مجھے تھوڑی نہ دیکھنا ہے, مجھے تھوڑی نہ کرنا ہے, لیکن وہ ایک کرمینل جو ہے وہ کتنا فساد پھیلائے گا, کتنی جو ہے وہ لوگوں کی جانیں ہلاکت میں جو ہے وہ جائیں گی, کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں گی. یہ بہت بڑا موضوع ہے. لیکن اینڈ میں کرتا ہوں کہ ہمیں کرائم کو ختم کرنے کے لیے کون کون کیا حصہ ملا سکتا ہے. اور وہ لوگ جو کرائم کر رہے ہیں, جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, مار دھاڑ کر رہے ہیں, گنڈا گردی کر رہے ہیں اور جناب اپنے یہاں کے چودھری بنے ہوئے ہیں. چودھری کا مطلب یہ ہے کہ جناب ظلم ہی کرنا ہے اور جناب کسی کو اڑا دینا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا, اس کی انگلی کاٹ دی, اس کا سر پھاڑ دیا. تو بھائی جان, ہندوستان میں رہ رہے محبت سے رہیے, آپس میں جو ہے وہ مل کر رہیے, لوگوں کی خیر خواہی کیجیے, ہندوستانی ہونے کے ناطے راحت اور سکون پہنچائیے. مظفر بھائی سے میں آخری کلمات لوں گا. ٹریفک قوانین پر اگر ہم کچھ پیغام دینا چاہیں, چونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جو ایک لائن لگی ہوئی نا, اگر ہم دیکھیں کہ روزانہ جو اموات ہو رہی ہیں تو اس میں ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو جو قانون, جو ٹریفک قانون ہمارے انڈیا کے بنے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ ہماری سیفٹی کے لیے, اس پر آپ کیا ترغیب دیں گے, کیا فرمانا چاہیں گے؟ بالکل, جو ٹریفک کے قوانین ہیں اور ریجنل ٹرانسپورٹ آفس جس کو RTO کہا جاتا ہے, یہ الگ الگ ملک میں الگ الگ زون میں ڈویژن میں قائم ہیں اور اس نے کئی قوانین دیے ہیں. سب سے پہلے تو لائسنس اور ڈاکیومنٹ جو ہے وہ گاڑی کا بالکل ہونا چاہیے. گاڑی کا انشورنس ہے, چلانے والے کا لائسنس. آج چھوٹی عمر کے بچوں کو جو ہے نا ہاتھ میں دے دی جاتی ہے, 2 ویلر دے دی جاتی ہے, ایکٹیوا وغیرہ دیگر اور بھی جو بھی, اور اب کئی بائکس ایسی آ گئی ہیں جو الیکٹرک سے چلتی ہے, جو الیکٹرک جو ہے موٹر ہے, وہیکل ہے. تو بعض ایسی ہے جو جس کی کم اسپیڈ والی ہے تو اس پہ RTO کی طرف سے بھی سہولت ہے, بہت زیادہ یہ چل نہیں سکتی ہے تو اس میں لائسنس اور دیگر چیزوں کی حاجت نہیں ہے. لیکن جو اسپیڈ, جو اچھی اسپیڈ ہے جس کی, اس کے لیے لائسنس بھی ضروری ہے, سر پر ہیلمٹ پہننا بھی ضروری ہے. چونکہ ایک اگر کوئی کار میں یا بڑی گاڑی میں ہوتا ہے تو وہ ایک حد تک سیف ہوتا ہے, اندر ہوتا ہے, لیکن جو بائک پر چلنے والا, 2 ویلر پہ چلنے والا, بالکل وہ باہر ہوتا ہے. اور ذرا بریک لگا, بائک اسکڈ ہوئی تو سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت ساری اموات ہو رہی ہے, لوگوں کا برین ہیمریج ہو جا رہا ہے, دیگر کئی ایسی چیزیں, ایسے معاملات ہو جا رہے ہیں کہ سر پر مار لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات. تو یہ جو رول بنایا گیا ہے, اچھا ایک ابھی نیوز میں کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں کہ بہت بڑے فائن رکھے گئے, ایک پیرنٹ کے اوپر بھی رکھے گئے کہ اگر آپ نے اپنے چھوٹے بچے کو جو 18 سال سے کم عمر کا ہے, جس کا لائسنس نہیں ہے, اگر آپ نے اس کے ہاتھ میں گاڑی دی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے, یا نہیں بھی ہوا, اگر ٹریفک والے اس کو روک رہے ہیں تو ہزاروں روپے کا فائن رکھا گیا ہے. یہ پیرنٹ کے لیے ایک سزا کے طور پر کہ آپ نے بچوں کو کیوں ہاتھ میں دی. اگر کوئی ایسی چیز ہے, آج اگر ڈرل مشین ہے, کوئی ایسے اوزار ہیں جو بچوں کی ریچ سے دور رکھنا ہے, آپ ان کو دے کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بچہ اگر ڈرل مشین اس کے ہاتھ میں دے دی جائے, وہ کہیں بھی جا کر کسی بھی دیوار میں اگر سوراخ کر دے یا کسی کے جسم کے اندر اگر سوراخ کر دے, کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو صرف سہولت کو نہ دیکھا جائے بلکہ جو قوانین بنے ہوئے, ہمارے یہاں جو بامبے کے اندر جے پر ایک فلائی اوور بنایا ہوا ہے, یہاں سے لے کر ناگپڑا سے سمجھ لیے CST تک وہ بالکل پہنچا دیتا ہے 2-3 منٹ میں. پہلے بائک وغیرہ بھی الاؤڈ تھی اس کے اوپر, لیکن لوگوں نے وہاں پر, بائک چلانے والوں نے وہاں پر ریسنگ کا انداز اپنایا, وہاں سے کئی ایکسیڈنٹ ہوئے, اوپر سے گر کر جو ہے نا کئی ہلاکتیں ہوئی, کئی ایکسیڈنٹس ہوئے. تو بعد میں لوگوں کی سیفٹی کے حساب سے نا کورٹ کی طرف سے جو یہ کر دیا گیا کہ بھائی اس پر جو ہے نا بائک وغیرہ الاؤڈ نہیں ہوگی, یہ بائک یہاں سے نہیں جا سکتی ہے. تو لوگ غلط انداز اپنا کر خود اپنے لیے بھی پریشانی کرتے ہیں, اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. قرآن نے تو اس سے منع کیا نا کہ اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
تو یہ ہلاکت میں ڈالنا ہوا کہ جو ہماری سیفٹی کے لیے تھا جناب جو ہے وہ ریڈ سگنل ہے رکنے کے لیے ہے, گرین سگنل جانے کے لیے ہے, لیکن اتنی بےتابی ہوتی ہیں چند سیکنڈ کے لیے, اتنی بےتابی ہوتی, بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ جو ہے وہ موبائل فون دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, کوئی جلد بازی نہیں ہے, اور وہاں سگنل پر کھڑے رہنے میں یعنی یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ 1-2 منٹ رکنے میں ان کو پریشانی ہو جاتی ہے, پھر نکل جاتے ہیں, پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے. پہ جو ہے نا کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, اور کیمرے کے ذریعے آج جو ہے نا فائن وغیرہ گاڑیوں پر بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس سے بھی بے پرواہ ہو کر بھائی فائن پہ فائن چڑھتا جا رہا ہے نا, 10,000 ہو گیا, 20,000 ہو گیا. اب ایک وقت آتا ہے کہ جو RTO والے ہیں, دیگر جو آفیسرز ہیں, وہ بائک ہی ضبط کر لیتے ہیں کہ بھائی تم چلاتے بھی جا رہے ہو, سگنل کی بھی پرواہ نہیں ہے, لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہو, اور اس کے بعد تم فائن بھی نہیں بھر, فائن سے بھی تم کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, تو آخر میں اب تمہاری بائک کی چابی لے لی جائے گی, اب یہ سارا فائن کلیئر کرو, اس کے بعد گاڑی واپس. ابھی فائن وغیرہ کے تو احکام اپنی جگہ رہے ہیں, لیکن میں یہاں پر جو ہے نا وہ امیر اہل سنت کی جو بات مجھے یاد آئی, امیر اہل سنت نے ایک حل دیا جی صاحب, اور ایسا حل تھا کہ کیا آپ نا یہ جو ساری چیزیں یہ اپنی جگہ پر ہیں, ہر ملک میں اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے, لیکن بولے ایسے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے ایسا قانون جو ہے وہ بن جائے نا کہ کبھی اگر یہ غیر قانونی کام کیے, کوئی بھی آفیسر ہو کوئی بھی ہو, ان کو جو ہے نا آپ بولتے نا کہ ان کو اپنا مہمان بنا لو تھوڑے دن کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے. اگر اس نے قانون توڑا ہے, سگنل توڑ دیا, تو آپ نے اس سے کچھ فائن وائن نہیں لینا, اس کو 3 گھنٹے کے لیے آپ جو ہے نا اندر کہیں بٹھا لو, اور اس کو جو بھی ہے آپ اس کو یوں سمجھے کہ خدمت کا موقع حاصل کر لو. اب 3 گھنٹے 4 گھنٹے بٹھا لو, سڑک پر جو ہے وہ کھڑا کر دو, ایسا کچھ کرو کہ جس سے جو ہے اس کو فیل ہو کہ یار وہ دوبارہ ایسا کرنے کے لیے سوچے. ہمارے ملک ہندوستان میں جو ہے وہ رشوت خوروں نے جو ہے نا تباہی مچا رکھی, ادھر سے لیا چھوڑ دیا, ادھر سے لیا چھوڑ دیا, دینے والا بھی جانتے چلو ہو جائے گا نا, دے دعا کے ختم کریں گے, لینے والا بھی جو ہے وہ کھڑا ہوا. کئی تو ایسے کہ قانون توڑ دیتے ہیں, وہ بھی ہنستے ہنستے توڑ رہا ہے, وہ بھی ہنستے ہنستے لے رہا ہے. یار شرم کرو تھوڑی یار, آپ کیا کر رہے ہو, آپ ہی جو قانون کے پاسدار تھے, آپ ہی رشوت لے کر اس طرح کے کام کریں گے. میں ان لوگوں کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے ملک ہندوستان کی فکر کرتے ہیں, جو قوانین کے, جو ٹریفک قوانین کے پاسدار ہیں اور جو فالو کرتے ہیں, یقیناً اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن اس طرح کے جو لوگ جو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو ہیلپ نہیں کر رہے, جن کو کھڑا ہی کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ توجہ دیں اور اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے کریں, اگر وہی اس میں ملوث ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے باقی کچھ نہیں رہے گا. اللہ پاک ملک ہندوستان کو نظر بد سے بچائیں, ہندوستان میں رہنے والوں کی حفاظتیں فرمائیں, اللہ پاک میرے ملک کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمائیں. اور آخر میں یہ بات پر میں اختتام کروں, اور ایک میسج ہے انشاءاللہ آخر میں, وہ بھی میں چلانے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ ملک ہندوستان کے لیے یقیناً جو ایجوکیشن ہے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. ایجوکیشن فیلڈ میں آگے بڑھیے, مسلمان ہے وہ اپنا حصہ ملا ہے, ہر مذہب والا اپنا حصہ ملا ہے, آگے بڑھے. اور یقیناً ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارا ایک پاور ہے, ایک ہماری بنیاد ہے. جو نوجوان ہے وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے. تھوڑی سی عمر ہوئی, آپ جاب کی طرف چلے گئے, آپ نے پڑھائی چھوڑ دی, آپ نے ایجوکیشن چھوڑ دیا نا, یہ قلم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. تو آپ قلم پکڑیں, آپ قلم کو اپنی طاقت بنائیں. انشاءاللہ ملک ہندوستان پوری دنیا میں الحمدللہ معزز ہے اور معزز رہے گا. لیکن اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے میرے نوجوانوں کا ایجوکیشن فیلڈ میں آگے بڑھنا. انجینئر, جی ہاں, میرے ملک ہندوستان کو اچھے انجینئرز چاہیے, اور اچھی ریسرچ کرنے والے چاہیے, ڈاکٹرز چاہیے, سائنٹسٹ میرے ملک ہندوستان کو بڑے بڑے چاہیے, اور بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر دیکھیں نا ایک کہ اتنے ہزار لوگوں پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, اس کی بھی ہمارے یہاں پر کمی ہے, اچھے ڈاکٹرز کی کمی ہے. اور وہ لوگ کہ جو ہے باقاعدہ ہے, ڈاکٹرز ہے, دیگر چیزیں ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ یار خیالات یہ بن جاتے ہیں کہ پڑھنا ہے, کامیابی حاصل کرنی ہے, اور دوسرے ملک جا کے جو ہے نا وہ مجھے کام کرنا ہے, ساری چیزیں کرنی ہے. تو ملک ہندوستان سے ایک وفا یہ بھی ہے کہ یہاں رہیں, یہاں کی ترقی کا سبب بنے. جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے, آپ کا اختیار ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ملک کی ترقی کے لیے آپ کی وفا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے. ویلفیئر کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. آج ڈاکٹر لوگ بن بھی جاتے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی مظفر بھائی, یہ سب خیالات ہوتے ہیں, لیکن کچھ مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں, کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں, کچھ چیلنجز آ جاتے ہیں, گھر کے معاملات کے, لونز کے, بھاڑے کا مکان تھا خریدنا ہے, اتنے ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے. وطن سے محبت ہو یار, بیمار رہنے کے بعد بھی تڑپتا تو ہے, آتا تو ہے, لیکن جو ان کو ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں, وہ تو یہاں رہتے ہوئے بھی نقصان پہنچا دے نا. جی 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 جی. اب جو چھوڑنے والے کی آپ فکر کر رہے ہو, جانے والے کتنے ہیں, وہ لاکھس میں ہوں گے,
اور یہاں آپ کو تو ملینز میں جو نقصان پہنچا رہی ہے یہاں رکھے. نہیں جو یہ لفظ کہا جاتا ہے مینٹیننس، اگر اسی کو بندہ مینٹیننس صرف اپنی چیزوں کا کرتا ہے، اپنے گھر کو مینٹین رکھے گا، تھوڑے تھوڑے دنوں میں رینوویشن کرے گا، پینٹ اس کا چینج کرے گا، جو کچھ کرنا ہوگا. گاڑی اگر مینٹین رکھنا ہے، اپنی گاڑی مینٹین رکھے گا، بھائی اس پہ کور چڑھا ہو، بازو والے کی گاڑی. ایسے انداز ہے. کافی عرصے پہلے یہاں مکتبۃ المدینہ ہمارا مانڈوی کے سامنے، وہاں سے کچھ لوگ کی نا بائک، کچھ لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بائک جو ہے نا لوگ اٹھا رہے تھے، نو پارکنگ میں ایسی روڈ پر انہوں نے کھڑی کر دی تھی. تو کچھ لوگ اندر سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور لوگوں کو روکنے لگے، بھائی ہماری بائک ہے بھائی چھوڑ دیجئے. اب جب لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی ان کو دے دیتے ہیں واپس، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ نکلے باہر اور انہوں نے روک بھی دیا تھا، لیکن پھر جب ان کی نظر پڑی نا کہ یہ بائک ہماری نہیں، بولے نہیں 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 یہ ہماری بائک نہیں، جاؤ بھائی جاؤ لے جاؤ. تو یہ انداز کیوں ہے کہ مطلب صرف میں اگر مینٹین کروں گا اپنی بائک کو، مینٹین کروں گا صرف اپنے گھر کو، پھر بھلے برآمدہ گندا رہے، سوسائٹی کا باہر کا پیسیج ہے وہ گندا رہے، کسی اور کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، آج میں سلامت ہوں، میرا گھر سلامت ہے، پڑوسیوں پر اگر کوئی تکلیف آئی تو یہ سارا ہندوستان ہمارا ہے، یہ سارے لوگ ہمارے ہیں. اگر کسی کو بھی تکلیف ہو، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، ان کا درد محسوس کرنا چاہیے. آج جی این آر ایف جو ہے یہ کوششیں کر رہا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ. گرمیوں کا موقع آتا ہے نا تو پانی کا جو ہے سبیلے لگائی جاتی ہے کہ ہر خاص و عام جو بھی ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، ان کو شربت پلایا جا رہا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، فروٹ ڈسٹریبیوشن کیا جا رہا ہے اسپتالوں میں جا کر. کہ محبت کا پیغام. بلکہ کورونا کے ٹائم پہ کچھ لوگ جب باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے عزیزوں کے جو انتقال شدہ جو لوگ پڑے ہیں ان کے قریب لوگ نہیں جا رہے تھے، تو ایسے موقع پر بھی دعوت اسلامی کے زیان یعنی اتنے کام ہے مظفر بھائی، اتنے کام ہے کہ ہم جو ہے وہ گنواتے اور شمار کرواتے جائیں. اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ہمیں کرنا ہے. 16 اگست کو کیا کرنا ہے آپ ویڈیو میں دیکھیے. جی جاؤ جلدی سے اٹھا لو اس کو. سینے میں بسا ہے تو اے وطن، دل تجھ پہ فدا، اے ہند وطن. ہندوستان میرے پیارے ہندوستان، جا تجھ پر میری قربان. ہندوستان میرے پیارے ہندوستان، جا تجھ پر میری قربان. دل تجھ پہ فدا، اے ہند وطن. ترنگے کی حفاظت کرنا ہر ہندوستانی کا فریضہ ہے. جی اس کی حفاظت ہم سب نے کرنی ہے. جہاں جہاں اس کو لگایا ہوا ہے اس کو اتار لیجئے. ہم نے بھی جو لگائے ہوئے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ بحفاظت ہم انشاءاللہ رکھ لیں گے. آپ نے جہاں کہیں باہر لگائے ہوں تو اس کی ترنگے کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ زمینوں پر بکھرے رہیں یا اس پر گاڑیاں چلیں یا پیڑ چلیں. اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سنبھال لیجئے. بڑا اچھا پیغام ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج جمعہ کا دن ہے. 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر آپ ادا کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ پاک ہمارے ملک عزیز کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے. اس کو شریروں کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور ملک ہندوستان میں رہنے والوں کو اللہ پاک خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ کی نعمت رحمت ہے ہم پر، یہ عنایت برکت ہے. ہم کو ہے ملا تجھ جیسا چمن، ہم کو ہے ملا تجھ جیسا چمن. دل تجھ پہ فدا اے ہند وطن.